الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم يا عباد الله بالدعاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزینة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهل۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ ہم سنائیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور آج کی اس نشست کو، اس پروگرام کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ دعا کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے، اور دعا کی کیا حیثیت ہے، دعا کی کیا اہمیت ہے، دعا کی کیا فضیلت ہے، اور دعا کے پھر کیا بینیفٹس ہیں، کیا فائدے ہیں، ہر پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور پھر دعا کے حوالے سے دعا کا بیک گراؤنڈ، دعا کی حقیقت، دعا کی تشریح جو دعا پیش کی جاتی ہے۔ تو آج بھی ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ وہ دعا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم السلام کی دعا ہے۔ بڑی مبارک دعا، بڑی متبرک دعا قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی یہ دعا ہے۔ دعا یہ ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری طرف سے اس عمل کو، اس نیکی کو قبول فرما لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ پاک آپ سب کچھ سننے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ وتب علینا، اور اے اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، عنایت فرمائیے۔ انک انت التواب الرحیم، اے اللہ آپ بہت زیادہ توبہ کے قبول کرنے والے ہیں، اور علیم ہیں، رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، جس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ ناظرین، یہ دعا، میں دعا کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ دعا کیا ہے؟ دعا ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے اگر دعا کی قبولیت کے ظہور میں تاخیر ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر و بیشتر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوئی، اکثر و بیشتر ہماری زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یزال یستجاب للعبد، کہ اللہ پاک اپنے بندی کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، ما لم یدعو بذنب او قطعۃ رحم، کہ جب تک وہ کسی گناہ کی دعا نہ مانگے یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، یعنی رشتے کو توڑنے کی دعا نہ مانگے، اللہ پاک قبول فرماتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک وہ جلدی نہ کرے، ما لم یستعجل، جب تک وہ جلدی نہ مچائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل استعجال، جلدی کیا ہے، جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی مچانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یوں کہے کہ دعوت فدعوت، میں نے دعا کی اور پھر میں نے دعا کی یا دعا کی، فلم ارا یستجاب لی، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ میری دعا قبول ہونے والی ہے یا میری دعا قبول ہوگی۔ یہ جملہ ہم لوگ بھی اکثر و بیشتر بول دیتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہوگی، اتنے دنوں سے مانگ رہی ہوں، اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں اس حدیث کو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس وقت تک تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک تم جلدی نہ مچاؤ۔ تو اس کو ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں، کبھی ایسا جملہ، ایسی باتیں زبان سے نہ کہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے اور حائل ہو جائے۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے ناظرین،
قبولیت، آدمی قبولیت وہ اپنی جگہ، دعا کے فائدے اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایک مستقل عبادت ہے دعا کرنا. جیسے قرآن کی تلاوت مستقل عبادت ہے، سمجھے بغیر بھی اگر کوئی شخص پڑھے تب بھی عبادت وہ کر رہا ہے، تلاوت. اسی طریقے سے دعا، اور یہی وجہ ہے کہ دعا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مانگنا، مخلوق سے مانگنا، کسی بھی مخلوق، کسی بھی سطح کی وہ مخلوق ہو، انبیاء علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام ہوں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہوں، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، بڑی سے بڑی ہستی ہو، مانگنا یہ عبادت ہے. اور ہم کلمہ جب پڑھتے ہیں ہم اقرار کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں، ساری کی ساری قسمیں عبادت کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، کسی سے مافوق العادت کی بات کر رہا ہوں. ایک تو دنیا میں ایک دوسرے سے ہم پانی مانگتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، بعض لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں اس قسم کی بات کر کے. دیکھو جی، لوگ کہتے ہیں کسی سے مت مانگو تو کھانا کیوں مانگتے ہو، پانی کیوں مانگتے ہو، یہ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو یاد رکھیں مافوق العادت، جو عادت کی جو چیزیں ہیں، دنیاوی جو چیزیں، ایک دوسرے کا تعاون کرنا. قرآن نے حکم دیا تعاونوا، ایک دوسرے کو تعاون کرو البر والتقوی. تو مس انٹرپریٹنگ لوگ کر دیتے ہیں چونکہ ان کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں اسی لائن سے. تو یاد رکھیں اللہ کے سوا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو نصیحت کی تھی کہ جب بھی مانگو تو اللہ پاک سے مانگو. تو عرض کر رہا ہوں کہ دعا ایک مستقل عبادت، اور یہ دعا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے ناظرین، قرآن نے پوری آیت یہ ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے. بنیاد پہلے سے متعین تھی، اس پر دیوار کھڑی کر رہے تھے، تعمیر عمارت کھڑی کر رہے تھے. من البیت و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شریک کار تھے، ساتھ تھے. تو یہ اتنی اونچی یا بڑی نیکی کرتے ہوئے کیا کچھ کہہ رہے تھے، ساتھ میں یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے قبول کر لیجیے. آپ دیکھیں اللہ اکبر، اتنی اعلیٰ درجے کی دعا، اور دعا کا اسلوب دیکھیں ناظرین کہ ابراہیم علیہ السلام کون سی نیکی کر رہے ہیں، کون سا عمل کر رہے ہیں. اس سے بڑی نیکی شاید اس سے بڑا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی ازسر نو تعمیر کر رہے ہیں، اسی بنیاد پر جو بنیاد پہلے سے آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی. اتنی اونچی نیکی، اتنی بڑی نیکی کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر، جس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، میرا قبلہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف. اتنی اعلیٰ درجے کی نیکی جو قیامت تک قائم رہے گی. اس کی تعمیر کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام کی فیلنگز کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، کہ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی نخرے نہیں، کوئی اترانہ نہیں، بلکہ سراپا عجز و نیاز میں ڈوبے ہوئے انکساری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ میرے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجیے گا، میرے اس عمل کو قبول فرما لیجیے گا. پتہ نہیں آپ کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول ہو کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ. یہاں دیکھیں دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں قبولیت کے لیے، ایک قبول ہے اور ایک تقبل ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں میں ذرا فرق ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے قبول کا لفظ استعمال نہیں کیا، قبیل یقبل میں قبول کرنا نہیں، بلکہ تقبل کا لفظ استعمال فرمایا. تقبل میں قبول میں فرق یہ ہے، قبول اس کو کہتے ہیں کہ ایسا عمل جو قابل پذیرائی ہو، جس کے اندر کوئی نقص، کوئی ویکنس، کوئی کمی نہ ہو، تو اس عمل کو کہتے ہیں قبول کر لینا. اور جس عمل میں عمل کرنے والے کو یہ خدشہ ہو کہ میرے اس عمل میں کوئی نقص ہے، مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، جس کے لیے عمل کر رہا ہوں اس کے شایان شان نہیں ہے، تو اس کے لیے لفظ تقبل استعمال کیا جاتا ہے. تو قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کی شان انکساری، شان عاجزی، شان تواضع پر، کہ اس قدر تواضع انکساری میں ڈوبے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ عمل بظاہر اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کے ہاں اس کی پذیرائی ہو جائے، اس قابل نہیں، آپ کے شایان شان نہیں ہے، چونکہ میں انسان ہوں، میں بہرحال انسان ہوں، میں آپ کے شایان شان وہ عمل نہیں کر سکتا میرے اللہ، لیکن آپ کے فضل سے امید ہے اور آپ سے ریکویسٹ درخواست ہے کہ اس عمل کو قبول فرما لیجیے.
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ جتنی بڑی ہستی تھی، جتنی بڑی شان ان کی تھی، اسی کے مطابق پھر ان کی دعائیں ہیں، پھر ان کے اعمال ہیں، پھر ان کی ساری باتیں، ان کی ساری ادائیں۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر حضرت مفتی سیف اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، اسی دعا کے حوالے سے حضرت سے بھی ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ جی حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ دعا کا بیک گراؤنڈ آپ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی دعا ہے، اور موقع وہ ہے کہ عظیم ترین عمل کرنے کے بعد، بلکہ عبادت کا مرکز، سب سے بڑا اسلامک سینٹر بنانے کے بعد انہوں نے دعا کی۔ تو پہلی بات تو اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر عمل کے بعد ہمیں قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ سنت ابراہیمی یہ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ باری تعالیٰ ہم تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کرنے کا حق تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے، ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اے باری تعالیٰ ہم آپ کو ایسا نہیں پہچان سکے جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے بعد آدمی یہ کہے کہ باری تعالیٰ یہ تیری توفیق سے ہوا، اب اس کے اوپر اور نظر کرم فرماتے ہوئے اور ہم پر رحمت فرماتے ہوئے اسے قبول، شرف قبولیت عطا فرما، یہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایک تو یہ تعلیم ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے باری تعالیٰ اس کو قبول فرما۔ اب دعا کی اور اس کے اندر تعریف بھی کر دی، تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا، یہ اس کے آداب میں سے کہ ہماری دعا کو قبول، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور بے شک تو بہت سننے والا، بہت جاننے والا، سننا بھی کمال کا ہے اور تیرا علم اور جاننا بھی کمال کا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری طرف توجہ فرما، ہمیں طرف عنایت فرما، بے شک تو بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کو، رحمت کو اور تواب ہونے کو بیان کیا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تواب، اس کا استعمال انسانوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور باری تعالیٰ کے لیے بھی ہوتا ہے، البتہ اس کے میننگ کے اندر فرق ہے۔ جب توابین کہا جاتا ہے انسانوں کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ وہ توبہ کرنے والے اور اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، اور تواب کا اطلاق اور استعمال جب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، تو یہاں پر اس معنی کے اعتبار سے تو لہٰذا یہ تعلیم ہمیں ہوئی کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اتنا بڑا مرکز، سب سے بڑا اسلامی اور دینی اور مذہبی مرکز بنانے کے بعد، جو پوری دنیا کی مسلمانوں کے عبادات کا بھی اور دلوں کا بھی مرکز ہے، ہر وقت ہر مسلمان کے دل میں وہ آباد رہتا ہے، عبادت کے وقت بھی اور عام حیات میں بھی۔ عبادت میں تو یہ ہے کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہرہ اس کی طرف کرو جہاں کہیں بھی ہو، اور زندگی میں اس طور پر ہے کہ ہر وقت تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کی عام زندگی میں بھی کہ اس کی طرف کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھو، یعنی حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ جب تم ٹوائلٹ کے لیے بھی جاؤ تو قبلے کی طرف منہ یا بیک نہ کرو، اور اس کی طرف قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکو نہیں، اس کی طرف پاؤں نہ پھیلاؤ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس کی تعظیم کرو، یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد حضرات انبیاء اکرام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کی دعا کر رہے ہیں،
تو اب ہمارے اعمال کا کیا کہنا؟ بالخصوص ابھی جو ہے نا وہ حجاج کرام ایک بہت عظیم ترین عمل انہی کی یادگاروں کو تازہ کر کے انہی کے محبت اور عشق کی راہوں پر چل کر آنے والے ہیں، تو ان کے لیے بطور خاص میسیج ہے کہ وہ آ کر یہ اللہ تعالیٰ سے شرف قبولیت کو مانگے اور یہ نہ کہیں کہ ہم نے حج کیا یا ہم حاجی ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے قبولیت کے حوالے سے کہ عمل قبول کیسے ہوتا ہے، تو علماء نے اس کی مختلف شرطیں بیان کی ہیں اور جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، چند شرطیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی عمل ہو تو وہ عمل شریعت کے مطابق ہو۔ اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل ہی نہیں ہے، وہ بدعملی ہے اور وہ بدعت ہے، وہ شریعت کے اندر اضافہ ہے، وہ قبولیت تو دور کی بات ہے، وہ اس بندے کے لیے بھی اللہ کے ہاں دوری کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا کہ ایک شخص طواف کر رہا ہے اور دوسرے آدمی نے اس کو نکیل ڈالی ہوئی ہے اور اس کو کھینچ کر طواف کروا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس شخص نے نظر مانی تھی کہ میں اس طرح جو ہے وہ طواف کروں گا اور حج کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اور کہو کہ سیدھی طرح جو ہے وہ طواف کرے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے مطابق اگر کوئی چیز نہ ہو، کوئی عمل نہ ہو، وہ نہ تو قبول ہوتا ہے، اور اگر کسی نے اپنے اوپر لازم کر دیا تو اس کی نظر بھی لازم نہیں ہوتی۔ یہ بھی نظر کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ نظر لازم ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ شریعت کا عمل ہو، دوسرا یہ ہے کہ شریعت کا طریقہ ہو اور شریعت کا مطابق ہو، شریعت کے طریقے کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے وقت وہ رکعتوں کے اندر کمی بیشی کرتا ہے۔ اب نماز تو شریعت کا عمل ہے، لیکن اس کا جو طریقہ ہے، جو اس کا وقت ہے، اس کے خیال نہیں کرتا، تو اس کا بھی جو ہے وہ قبولیت تک یہ عمل نہیں پہنچ سکتا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک موقع پر ایک شخص عیدگاہ میں نماز عیدگاہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسا کہ ناظرین جانتے ہوں گے کہ عید والے دن کوئی نفل عمل نہیں ہوتا، عید سے پہلے صرف جو ہے وہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک شخص وہاں پر نفل پڑھ رہا تھا، تو دوسرے شخص نے اسے کہا کہ جو ہے وہ یہ تم جو عمل کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، یہ عمل کر رہے ہو، اس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ سبحان اللہ، میں نماز پڑھوں گا اور جہنم میں جاؤں گا؟ تو اس نے کہا نماز پڑھ کر جہنم میں نہیں جاؤ گے، یہ شریعت کے خلاف عمل کر کے جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے وہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل شریعت کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے قبولیت کے لیے کہ نیت بھی صحیح ہو۔ ایک آدمی اگر صحیح وقت پر صحیح طریقے کے ساتھ عمل کرتا ہے، لیکن اس کی نیت دوسروں کو دکھانے کی ہے، شو آف کی ہے، ریاکاری کی ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اعمال کے بارے میں فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی، روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا ریاکاری کرتے ہوئے، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کرتے ہوئے روزہ صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ تو یعنی وہ نہ صرف یہ کہ عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تین شرطیں، ایک تو شریعت کا عمل ہو، دوسرا یہ شریعت کے طریقے کے مطابق ہو، تیسرا یہ کہ نیت بھی اخلاص والی ہو۔ یہ کرنے کے بعد پھر آدمی، چوتھا ادب یہ ہے عمل کا کہ اس کے بعد آدمی قبولیت کی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق اعمال کرنے کی اور ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائیں۔ شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، اس دعا کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ دعا بڑی مشہور و معروف دعا، اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ معمار کعبہ ہیں، بیت اللہ شریف کے معمار ہیں، اتنی اونچی نیکی، اتنا اونچا عمل، اور لیکن شرف قبولیت کے حوالے سے خدا ترساں ہیں، لرزاں ہیں۔
دعا یہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے ہمارے پروردگار. دیکھیں دعا کی ابتدا ربنا سے، رب سے ہے. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ پاک سے رب کہہ کے اللہ پاک کو پکارتا ہے، دعا مانگنے سے پہلے رب کہہ کے اللہ پاک کو پکارتا ہے، تو گویا اللہ پاک کی توجہات کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہے. چونکہ یہ دعا کی قبولیت یہ شان ربوبیت ہے، یعنی ربوبیت کا واسطہ بندہ اللہ پاک کو دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے کریٹر ہیں. اور یہی ادب ہمیں دعا میں سکھایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل اللہ ہیں، خلیل ہیں اللہ پاک. کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کتنا اونچا مقام ابراہیم علیہ السلام کا، کہ آج دنیا کے 3 بڑے مذاہب ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں اور احترام کرتے ہیں. بہت بڑا مقام و مرتبہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا. اور ہمارا اور آپ کا نام قرآن نے تذکرہ کیا کہ ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، کہ ان کا دیا ہوا نام ہے. تو بہرحال اس دعا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں ناظرین. ایک نقطہ اس دعا کے اندر جو مجھے یاد آیا میں عرض کروں کہ دیکھیں اس دعا میں قرآن نے یہ بتلایا اس دعا سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام اس کی بلند کیا. رفع کے معنی بلند کرنا، یعنی بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو بلند کیا. بلند جب کر رہے تھے تو یہ دعا کی. اور اسماعیل بھی یہاں دیکھیں یہ بتلایا یہ گیا کہ حالانکہ دونوں حضرات، دونوں بزرگ، دونوں اللہ پاک کی مقرب ہستیاں ہیں، ایک ہیں باپ ایک ہیں بیٹا، لیکن جب اس عمل کا تذکرہ کیا گیا تو پہلے بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ عمل کر رہے تھے اور بیٹا بھی شریک تھا. قرآن نے یہاں سے ادب سکھایا ہے کہ جب کوئی بھی عظیم الشان کام سر انجام دیا جائے اور اس میں بڑے اور چھوٹے دونوں شامل ہوں تو کریڈٹ بڑے کو دینا چاہیے. یہ بہت بڑا مسئلہ آج کل ہمارے یہاں، گھروں کا حال، آفسوں کا حال، ہر جگہ حال، چونکہ ہر شخص کسی کام کے حوالے سے کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے. ہمیں ادب یہ سکھایا گیا کہ جب کوئی کام سر انجام دو، اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ تو ہر آدمی کوشش کرے کہ اس کا کریڈٹ اپنے بڑے کو دیا کرے. یہ قرآن ادب سکھا رہا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ کسی گھر میں اگر کوئی اچیومنٹ ہو تو بچے کہیں نہیں یہ میرا نہیں، یہ میرے ابو کا کمال ہے، یہ میرے بڑے بھائی کے کمال ہے، میری امی جان کا کمال ہے. اور بڑے کہیں کہ نہیں یہ تو تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، تمہاری محنت کا ثمرہ. اس طریقے سے ایثار ابھی دیکھیں قربانی کا موسم گزرا ہے، قربانی کا عمل ہمیں قربانی کا درس بھی دیتا ہے کہ قربانی دینا، ایثار و قربانی کا جذبے کا مظاہرہ کرنا، دوسرے کا اکرام کرنا، دوسرے کو فوقیت دینا، دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھنا، اپنے سے اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں کمتر سمجھنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو قرآن یہ ادب سکھا رہا. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر اور عمارت کی بنیاد کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ میں یہ دعا کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی تھے. بالکل اسی طرح جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کرتے تھے اہم امور کے حوالے سے، اور میں بھی ساتھ ہوا کرتا تھا. یہ نہیں فرمایا براہ راست کہ ہم دونوں سے مشورہ کرتے تھے، نہیں. کیوں ایسا کیا؟ ادب. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے مقابلے میں ادب اور فوقیت دی کہ اصل تو وہ دونوں تھے، میں بھی ساتھ ہو جایا کرتا تھا. یہ دیکھیں ادب سکھایا گیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مرتبہ پوچھا کہ عباس آپ بتلائیے کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ جواب سنیے، اللہ اکبر، کس قدر ادب والا جواب. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بڑے تو وہی ہیں، ہاں میں 2 سال پہلے پیدا ہوا. قربان جائیے ایسے جواب پہ، ایسے ادب پہ. اللہ کرے کہ اس ادب کا کچھ حصہ آج ہمارے معاشرے میں بھی آئے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملکوں میں آ جائے. اس ادب کا تھوڑا حصہ بھی تو ہمارا پورا کا پورا معاشرہ آج بدل جائے، جنت کا نمونہ بن جائے. ادب بالکل ناپید اور مفقود ہوتا چلا جا رہا ہمارے معاشرے سے، کوئی کسی کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ باتیں دیکھیں، سننے سنانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ان باتوں کے اندر جو لیسنس ہیں، جو اسباق ہیں، جو میسج ہے، جو پیغام ہے، ہم ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ نافذ کریں، امپلیمنٹ کریں. ادب سکھا رہا ہے قرآن. دیکھو یہ ادب ہے.
اور دعا بڑی عظیم الشان دعا کے اندر دوسرا سبق یہ بتلایا گیا کہ انسان نیکی کتنی بڑی کیوں نہ کر لے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، تو اس نیکی کے کمپلیٹ ہونے پر اس کا کریڈٹ اللہ پاک کو دینا چاہیے کہ اللہ میں نہیں، میرے اندر کیا کچھ ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے وہ تو میرے رب نے تھام رکھا، یا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جو کچھ کیا ہے آپ کی توفیق سے کیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یا اللہ آپ کے شایع نشان میں کسی عبادت کو کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہوں کہ ما عبدناک حق عبادتک، میرے اللہ کسی بھی عبادت کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، آپ کی کوئی بھی عبادت میں آپ کے شایع نشان میں نہیں کر سکتا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں تو ہما شما ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات نازل۔ تو جب بھی کوئی عمل کریں، نیکی کریں، اترانے کے بجائے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ حج کر کے آئیں گے اور آ رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑا میسج پیغام کہ اتنی اونچی نیکی انہوں نے کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس نیکی میں ان کا کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ پاک کی توفیق عنایت ہے۔ مالی طور پہ ان کو اس حال میں کس نے بنایا، جسمانی طور پہ صحت اور ساری کی ساری چیزیں کس نے ان کو مہیا کی؟ اللہ پاک نے۔ دماغ صحیح سالم ہے، صحت صحیح سالم ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں جس سے وہ طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، مینا اور مزدلفہ میں وقوف کر رہے ہیں، مال انہیں کس نے دیا، صلاحیت کس نے دی؟ اس کے علاوہ سب سے بڑی وہاں سے بلاوا کس طرح آیا؟ اللہ پاک کی طرف سے توفیق، وہاں سے بلاوا آیا، اللہ نے انہیں یاد فرمایا، ان کے لیے سارے اسباب مہیا فرمائے، ساری چیزیں کارساز ان کے لیے ہوئیں۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس لیے حج کر کے بجائے اس کے کہ آدمی اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانے کی کوشش کرے، تمنا کرے، بلکہ دل میں اللہ پاک سے معافی مانگے اور اللہ پاک کا شکر گزار ہو جائے کہ میرے اللہ یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی کہ میں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کر لی، میں نے مدینہ منورہ کو دیکھ لیا، میں روضہ اطہر پر میری حاضری ہو گئی۔ تو ناظرین اللہ کرے کہ تمام حجاج کرام کے حجوں کو اللہ قبول فرمائے، حج مبرور فرمائے۔ جو لوگ نہیں جا سکے ہیں اللہ انہیں بھی بار بار حرمین شریفین کی اللہ کریم حاضری نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر بات مستقل ہوگی، مختصر سا ایک بریک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور اسی موضوع کو انشاءاللہ کیری آن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والے سننے والوں کو خوش آمدید ہے۔ ناظرین یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اس کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ وہ دعا کیا کر رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس نیکی کو، اس عمل کو قبول فرما لیجیے گا، وتب علینا، اور اے اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، عنایت فرمائیے، انک انت التواب الرحیم، اے اللہ آپ ہیں ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور بہت زیادہ رحمت کرنے والے۔ ناظرین یہ دعا سورۃ البقرہ کے اندر ہے اور ساتھ میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دیگر دعاؤں کا بھی وہاں تذکرہ کیا ہے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا بھی واقعہ سنایا ہے، اور یہاں ایک اور جملہ ہے قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ ارینا مناسکنا، کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے طریقے بھی بتا دیجیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے نبوت کی جو بصیرت عطا فرمائی تھی، اس بصیرت کے اندر جو نورانیت تھی، تو انہوں نے اپنی نور بصیرت سے یہ یقیناً محسوس کیا کہ اتنا اونچا جب اللہ پاک کا گھر بن رہا ہے جو تجلی گاہ ہوگا اللہ پاک کا، کہتے ہیں کہ 120 تجلی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے بیت اللہ شریف، اور براہ راست تجلی نازل ہوتی ہے۔ اچھا ناظرین کالز آن ہیں، اگر آپ چاہیں کہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو آج کے موضوع کے حوالے سے یا کوئی بھی اور مسئلہ ہو تو آپ ضرور کال کر کے ہمیں یاد کر سکتے ہیں، کال کر کے بات کر سکتے ہیں، اور کوشش ضرور کریں کہ کال اس وقت کریں جب ہمارے پاس کچھ وقت باقی ہو۔ سم ٹائم بالکل آخری منٹ میں کال آتی ہے تو آپ کے سوالات رہ جاتے ہیں، تو اس کا ضرور خیال رکھیں کہ جب
اب اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو پھر توقف نہ کریں اور دیر نہ کریں، فوراً کال کر کے مسئلہ پوچھ لیں. جزاکم اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ظاہر ہے کہ محسوس کر لیا فراست ایمانی اور فراست ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو فراست دی جاتی ہے اور نور ایمانی جو ان کو دیا جاتا ہے اس کا عام آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، اعلیٰ درجے کی نورانیت ہوتی ہے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یقیناً اتنا اعلیٰ جو کام اللہ پاک لے رہے ہیں اور اللہ پاک کا جو گھر بن رہا ہے، تجلی گاہ ہے اللہ پاک کا، تو یقیناً اس گھر سے متعلق کچھ اعمال دیے جائیں گے جدید قسم کے، جدید طرز کے کچھ اعمال دیے جائیں گے. تو وہ اعمال ظاہر ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے اعمال ہوں گے جن کا براہ راست تعلق ہوگا اللہ پاک کی تجلی سے، اللہ پاک کی ملاقات سے. تو ناظرین وہ عمل جو دیا گیا وہ نماز کی شکل میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی انداز سے اور اسی کے پیش نظر یہ اللہ پاک سے یہ دعا بھی مانگ لی کہ میرے اللہ ہمارے جو اعمال ہوں گے ان کا طریقہ بھی ہمیں دکھا دیجیے. یہ قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کے اسلوب پر، ان کی دعاؤں پر. اور حاجی کرام، حجاج کرام دیکھیں جو آ رہے ہیں انہی عاشقانہ اداؤں کی نقل کر کے، ان کی وفا والے اعمال کی نقل کر کے، علماء نے لکھا کہ جب انسان کسی کی نقل کرتا ہے، عاشقانہ اعمال کی جب کاپی کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر بھی عشق کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور آنا چاہیے، اور یقیناً آتا ہے اور آئے گا. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جتنے حجاج کرام آ رہے ہیں اللہ کرے کہ ان کے ذریعے خیر پھیلے، ان کے ذریعے ہدایت پھیلے، اور وہ ایک سیمپل، ایک نمونہ بن کے دکھائیں اپنے آپ کو اسلام اور ایمان. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ ہماری امی وہ 2 ہفتے پہلے وہ انتقال کر چکی ہیں. انا للہ و انا الیہ. تو پلیز آپ ان کے لیے خاص دعا کریں پلیز، اور ہم سب فیملی کے لیے بھی، لیکن امی کے پلیز آپ، ہم بہت پریشان ہیں، پلیز ان کے لیے خاص دعا کریں پلیز. ضرور بھائی، ضرور بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کریم آپ کی امی کو کے درجات بلند فرمائیں، غریق رحمت فرمائیں. اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور آپ تمام رشتہ داروں کو، لواحقین کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائیں. دیکھیں آپ ان کی اولاد ہیں بھائی، آپ سے زیادہ اچھی دعا ان کے حق میں کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب خونی رشتہ ہوتا ہے، بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ جو آپ کی کیفیت ہوگی نا وہ ہماری نہیں ہو سکتی فطری طور پہ. تو آپ بھی ان کے لیے خوب دعا کریں. اور ایک مخصوص دعا ہے قرآن کریم نے نقل کیا ہے، اولاد کو بتلایا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھا کریں. ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز پڑھیں تو آپ سجدے میں جا کے، رکوع میں جا کے نماز میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. نماز میں اتحیات کے لیے آپ بیٹھیں تو اتحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد میں آخر میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحمت کی بارش فرما، ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا، شفقت کا معاملہ فرمایا. بڑی پیاری دعا. اس کے علاوہ جب بھی والدہ کی یاد آئے، جب یاد آئے تو بجائے شکوہ کرنے کے، بجائے دیکھیں فطری طور پہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کا اظہار جائز ہے، آنکھیں اشکبار ہو جانا، لیکن اسلام نے نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے منع کیا ہے کہ انسان شکوہ شکایت کرے، اللہ پاک کی تقدیر کی شکایت کرے، یا بہت زور سے روئے جس سے عجیب سی شکل پیدا ہو جائے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور جب والدہ کی یاد آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہم سب آپ کی ملکیت، ہم سب کے سب آپ کی ملکیت ہیں، اور ہم سب کو لوٹ کر آپ ہی کے پاس، اسی کے پاس جانا ہے. ظاہر ہے جو گیا وہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں، ہم سب نے جانا ہے اپنی اپنی باری پہ، سب کی باری متعین. اللہ کریم آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اب سوال پوچھنا ہے. جی کہ میں 10-15 سال سے، میرے خیال ہے 20 سال ہو گئے ہوں گے، میں حج پہ گئی تھی. تو وہاں پہ میں صحیح کرتے کرتے مجھے اپنے کوئی رشتہ دار مل گیا ادھر لڑکیاں. تو وہاں میں جس وقت پہلا جہاں سے درخت ہے جہاں سے پہلے شروع کرتے ہیں صحیح، تو اوپر جاتے ہیں، اوپر جا کے نیچے آنے والی تھی تو وہ مجھے مل گئی ہے. تو میں ان سے باتیں کرنے لگ گئی تھوڑی دیر کے لیے. میں نے کہا تم کب آئی ہو، تم کیسے آئی ہو، ایسے کر کے. تو پھر میں نے دوڑنا شروع کر دیا. تو اس میں کوئی حرج ہے؟ آپ نے رونا شروع کر دیا؟ جی
اچھا آپ نے پھر دوڑنا شروع کر دیا سعی کے درمیان طواف میں؟ جی سعی کے درمیان یا طواف کے دوران؟ نہیں صحیح کرنے میں. اچھا صحیح، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ دوسرا مسئلہ بہن نے پوچھا کہ 10-15 سال پہلے میں حج پہ گئی تھی اور سعی کے دوران کسی رشتہ دار یا کسی سے ملاقات ہو گئی ان کی، تو بات کرنے میں مصروف ہو گئیں، اس کے بعد پھر وہ سعی کا عمل انہوں نے مکمل کیا، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اعمال حج جتنے بھی ہیں وہ عاشقانہ ادائیں ہیں، وہ دوڑنا ہے، بھاگنا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. ان کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ذکر میں اور تلاوت میں، دعاؤں میں لگا رہے. سعی ہو یا طواف ہو، دونوں کا یہی حکم ہے. تو آداب کا تقاضا یہ ہے، لیکن اگر کوئی بات کر دے جیسے انہوں نے مختصر بات کر دی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی سعی بھی ہو گئی اور ان کا حج بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ حج مقبول اور حج مبرور نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. میری بہن نے مفتی صاحب کا جواب آپ نے سن بھی لیا کہ سعی کا جو عمل ہے یقیناً یہ تو بہت کامن سینس کی بات ہے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، سعی صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے یا طواف، یہ خالص عبادت ہے. احرام کے بعد سے آپ حالت عبادت میں، اور یقیناً حالت عبادت میں جب آدمی ہوتا ہے تو ساری چیزیں تو نہیں منع ہے، صرف مخصوص چند چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے جو آپ نے نہیں کرنا ہے، جس سے آپ کا متاثر ہو سکتا ہے آپ کا طواف یا آپ کی سعی. تو آپ کے سعی میں یا آپ کے حج میں تو کوئی خلل نہیں آیا، ہاں لیکن خلاف ادب تھا کہ آپ جو ہے سعی کے دوران یا طواف کے درمیان ہمیں حکم ہے کہ آپ دعاؤں میں مشغول ہوں اور دعاؤں میں مصروف ہوں. ہاں اگر ضروری کوئی بات کسی سے when you have to say something to someone تو اس کی اجازت ہے. آپ کو اگر سخت پیاس لگ گئی اچانک تو آپ نے کسی سے پانی مانگنا ہو، یا آپ کو اچانک کوئی پین شروع ہو گیا، تو ایسے عذر اعذار اگر ہوں، کوئی عذر ہو تو اس کی بات اور ہوتی ہے. لیکن عام حالت میں کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی متوجہ رکھے اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف، اور خاص کر کے وہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، آپ کر رہی ہیں، اس کا جو پس منظر ہے، پس منظر اس کو ضرور یاد کرنا چاہیے کہ آپ سعی میں جو سعی آپ کر رہی ہیں صفا مروہ کے درمیان کیوں کر رہی ہیں، اس کی ایک مستقل اسٹوری ہے، وہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے. تب صحیح معنوں میں آدمی حلاوت عبادت سے محظوظ ہوتا ہے. حلاوت اسے ملتی ہے کہ اچھا میں ان کی کاپی کر رہی ہوں، میں ان کی نقل کر رہے ہیں، وہ کہاں اور میں کہاں. اللہ اکبر. ان کا عمل تو اصل تھا، ہم تو ان کی نقل کاپی کر رہے ہیں. ہم کیوں کاپی کر رہے ہیں؟ ہم سے ان اعمال عاشقانہ جو ہے ان کی کاپی کیوں کرائی جا رہی ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی کئی ایک حکمت یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی ان کا کچھ حصہ آ جائے، ان کے عشق، ان کی وفاؤں کا، ان کی اداؤں کا، ان کی اطاعت شاعری کا، ان کی بندگی کا کچھ حصہ، کچھ عکس پرتو ہمیں بھی مل جائے تو ہماری زندگی سنور جائے، بیڑا پار ہو جائے. تو اسی لیے ہمارے یہاں ان اعمال کی اداؤں کی نقل کرائی جاتی ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کے اہل خانہ کی یادگار کے طور پہ، کہ وہ اطاعت شاعری کا جذبہ، وہ کیفیت، وہ معیار ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تو انشاءاللہ اسی حوالے سے ہمارے مفتی صاحب بھی اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. جی حضرت. جی بات چل رہی تھی خانہ کعبہ کی، تعمیر کعبہ کی، تو آپ نے دعا بڑی اہم موقع کے مناسبت سے اس کو منتخب کیا. اس وقت حجاج اکرام پوری دنیا سے مناسک حج مکمل کر رہے ہیں اور اپنے حجوں کو اختتام کی طرف، تکمیل کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے حجوں کو قبول فرمائے اور انہیں بھی یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے باری تعالیٰ ہم نے جو عمل کیا ہے اس کو قبول فرما. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا مرکز بنا کر جو حج کی بنیاد ہے دعا کی، تو جو وہاں پر حج کے لیے جانے والے ہیں وہ بھی اس دعا کا اہتمام کریں، اور ایون کہ جو حج کر چکے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں، ہر عمل کے بعد کریں. ایک تو یہ ہے. دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کے اندر باقاعدہ طور پر اللہ کی طرف سے حکم ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا. ابراہیم علیہ السلام، میرے ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ بڑے سچے
اور بڑے نبی تھے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کالر وعلیکم السلام. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے کچھ عرصے پہلے مولانا صاحب کی ایک وہ سنا تھا، کیا کہتے ہیں، سنا تھا ان کو کہتے ہوئے اس کے مطابق کیا کہتے ہیں یہ جماعت کے مطابق جب نماز جماعت ہو رہی ہو پہلے کیا کہتے ہیں ان کو مولانا کو سلام پھیر لے، پھر دوسرے سلام پھیرے، مقتدی سلام پھیرے. اس کے بارے میں مجھے کچھ پوچھنا ہے، آپ سے کنفرم کرنا ہے کہ ایک دفعہ سلام پھیرے، ایک طرف سلام پھیرے تو پھر مقتدی بھی اس کے پاس فوراً ایک طرف سلام پھیرے، یا جب وہ دونوں سلاموں سے فارغ ہو جائیں پھر مقتدی دونوں سلام کرے. تو پلیز تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں اور کیا کہتے ہیں اس کے جماعت کی نماز کے بارے میں تھوڑے سے اگر آپ کچھ اور روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. جی حضرت بات کر لیں پھر میں جواب دیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے ہمارے محسن ہیں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہمیں بنا کر دیا جو ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، عبادات کا اور ہماری ذات کا اور ہماری دعاؤں کا مرکز ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میں نے یہ مرکز اور مرکز تعلیم تو بنا دیا ہے، معلم کائنات آپ عطا کیجیے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں. دعوت ابراہیم جی. اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں آئیڈینٹی دی، جیسا کہ آپ نے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے ہمارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے. اور اسلام ہماری آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی صرف اور صرف اسلام اور مسلمین ہے. یہ ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کہ ہم وَاتَّبِعُوا ملت ابراہیم، ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. تو اس حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جاننا اور ان کی طرف سے دیے گئے جو اعمال ہیں ان کی پیروی کرنا یہ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. میری بہن آپ نے سوال کیا ہے جماعت کے حوالے سے. دیکھیں جماعت کے حوالے سے جو نمازیں الحمدللہ جو مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے ہمارے یہاں. لیکن بہت ضروری ہے کہ جماعت کے مسائل بھی سیکھے جائیں اور سمجھے جائیں. اکثر و بیشتر لوگ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی امام نے سلام کے الفاظ ہی صرف کہیں السلام، اب سارے مقتدیوں نے سلام پھیر دیا ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ امام کے ایکشن کی اتباع، یعنی جب امام کا وہ ایکشن کم از کم ہو جائے اس کے بعد وہ ایکشن ہم کریں. مثال کے طور پہ امام وَلَضَّالِّينَ آمین کہے تو ہم آمین کہیں. اس طریقے سے امام رکوع میں جائے اللہ اکبر کہے اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کیونکہ توجہ نہیں ہے نا، لاپرواہی، بے پرواہی، امپورٹنس نہ دینا، اہمیت نہ دینا ان چیزوں کو نا. بے شمار نماز کے اندر ایسی چیزیں. ابھی امام جو ہے اچھی طرح کھڑا نہیں ہوا کہ ہم اللہ اکبر سنتی یوں دھڑ سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی انتظار بالکل نہیں کرتے ہم. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سلام بہتر تھی ہے کہ امام جب دونوں سلام پھیر دے تب آپ سلام پھیریں، یا کم از کم امام ایک سلام پھیرے یعنی اس کے ایکشن کے بعد آپ کا یعنی مقتدی کا ایکشن ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ عورت مسلمان کو سلام کہہ سکتی ہے کسی مسلمان مرد کو؟ اچھا مرد کو، ہاں مرد کو کہیں. جی جی ہاں جی 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 ٹھیک. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن. ہاں جی میں معذرت کے ساتھ ایک تھوڑی سی شکایت کرنا چاہتی ہوں. جی جی کہ میں ان کو جب کبھی دیتی ہوں کچھ نہ کچھ پیسے شیسے تو میری رسید نہیں آتی ہے. پہلے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیا تھا 200 پاؤنڈ افغانستان کے لیے، وہ بھی رسید نہیں آئی ہے. پہلے میں رومانیا کے لیے وہ. جی آپ کنٹرول روم میں بات کر لیں میری بہن. نام بھی بتا دیں کس ہاں، اور یہ بھی بتا دیں کس چیریٹی کو آپ نے پیسہ دیا. یہاں مستقل چیریٹیز آتی رہتی ہیں نا، 10-12 چیریٹیز ہوتی ہیں. آپ نام ضرور بتائیں کہ آپ نے کس کو دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی آپ کسی کو دیں تو ان کا نام ضرور لکھ لیا کریں میری بہن، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا دیکھیں جماعت کے حوالے سے یقیناً جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے جائز نہیں ہے.
لیکن جماعت کے مسائل بہت ضروری ہیں کہ آپ یاد رکھیں. تکبیر تحریمہ کہنا، بعض لوگ آتے ہیں کہ ایک رکعت اگر ان کی چھوٹ جائے یا رکوع میں امام ہو تو فوراً آ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ تکبیر تحریمہ کا پڑھنا واجب اور فرض ہے. تکبیر تحریمہ نماز کے اندر فرض ہے کہ بے شک ایک رکعت نکل جائے کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ ادا کر لیں، لیکن امام اگر رکوع میں ہو تو ایسی مسجد میں بھگدڑ مچتی ہے، لوگ دوڑے چلے آتے ہیں اور ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ یہ رکعت چھوٹ کیوں گئی، اور پھر اس چکر میں وہ تکبیر تحریمہ کہے بغیر رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ ائمہ حضرات سے مسائل پوچھنے چاہیے. اس قسم کے مسائل جو مسائل نہیں آتے، دیکھیں نماز فرض ہے تو نماز کے ضروری مسائل کا جاننا بھی فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے. روزہ اگر فرض ہے تو روزے کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے. تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں. تو حضرت اس حوالے سے اب بھی کچھ روشنی ڈالیں جو سلام کے حوالے سے کہہ رہی ہیں. اہم سوال کیا انہوں نے، میرے خیال میں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں دو طرح سے سلام پھیرا جاتا ہے مقتدی حضرات، کہ کئی لوگ تو امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو وہ 7 پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف تو وہ بھی 7 پھیر لیتے ہیں. کئی لوگ یہ ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیرتا ہے تو پھر جا کر سلام پھیرتے ہیں. ان دونوں کی بنیاد اور دلیل وہ حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب امام رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ، جب امام سجدے میں جائے تو تم سجدے میں جاؤ، جب امام سلام پھیرے تو تم سلام پھیرو. تو اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام سلام پھیرے تو امام نے سلام پھیر دیا تو وہ ساتھ اقتدا کی جائے فوراً سلام. اس کی وجہ یہ ہے اب جب امام سجدہ کرتا ہے تو ایک سجدہ کرتا ہے تو مقتدی وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے تو مقتدی اس کے پیچھے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ امام دونوں سجدے کر لے اور مقتدی اس کے بعد جا کر دونوں سجدے کرے. جب 2 سجدوں میں سے ہر ایک میں مقتدی امام کی اقتداء اور پیروی کرتا ہے ہر سجدے میں، اسی طرح سلام میں بھی پیروی کرے گا. کہ ایک سلام کے بعد ایک سلام کے بعد اسے سلام پھیرنا چاہیے ایک طرف، اور جب امام دوسری طرف، تو کیونکہ دلیل وہی ہے، وہی حدیث ہے. بالکل صحیح. میری بہن یقیناً آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کم از کم ایک سلام امام پھیر دے، اس کے بعد مقتدی. یعنی کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ امام نے ابھی اس کی زبان سے جملہ نکلا نہیں کہ فوراً ہم نے وہ ایکشن شروع کر دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارا عمل امام کے عمل پہ سبقت لے جاتا ہے، پہلے ہو جاتا ہے، وہ بالکل ناجائز ہے. آپ کا ایکشن بے شک امام کے ساتھ ساتھ ہو یا امام کے عمل کے ایکشن کے بعد ہو، اس سے پہلے نہ ہو جائے. امام ابھی سجدے میں گیا نہیں، اس نے اللہ اکبر کا، آپ فوراً دھڑ سے آپ سجدے میں گر گئے تو آپ کا وہ ایکشن امام سے پہلے ہو گیا. اس صورت میں بعض صورتوں میں نماز باطل بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، مسائل سیکھنے چاہیے، مسائل پوچھنے چاہیے کسی صاحب علم سے، بلکہ اپنی نماز آدمی دکھا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے حوالے سے ہمیں کسی کو اپنی نماز پڑھ کے دکھانی چاہیے. ہم رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، قومہ کیسے کریں، جلسہ کیسے کریں، نماز کی فرائض کتنے ہیں، واجبات. یہی تو بڑا المیہ ہمارے یہاں کہ غیر ضروری مسائل میں ہم الجھے ہوئے رہتے ہیں، غیر ضروری نوافل میں الجھے ہوئے ہیں. جو چیزیں فرض ہیں، جن کا جاننا فرض ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. نماز کے مسائل سیکھیں، اخلاقیات کے مسائل سیکھیں، عقائد کے مسائل سیکھیں کہ عقائد ہمارے کیسے ہونی چاہیے، کہیں عقیدے میں شرک یا آمیزش تو نہیں ہے، کہیں سنت کے ساتھ بدعات و خرافات تو نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں، غیر ضروری کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، غیر ضروری باتوں میں، غیر ضروری کاموں میں ساری انرجی ہم جھونک دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو ناظرین آج کی دعا کے حوالے سے مستقل بات آپ سن رہے. اچھا اگلا سوال میری بہن نے یہ کہا تھا کیا کوئی خاتون کسی غیر محرم مرد کو سلام کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں کر سکتی. نہ مرد کسی غیر محرم خاتون کو سلام کر سکتا ہے خصوصاً انفرادی طور پہ، نہ انفرادی طور پہ کوئی خاتون جو ہے کسی غیر محرم مرد کو سلام کر سکتی. الا یہ کہ اجتماعی طور پہ اگر بہت سی خواتین ہوں، کوئی شخص اگر گیا ہے، اس نے ایک مرتبہ اگر سلام کیا، سلام کر کے کوئی بات کر رہی ہوں، پردے کے اندر ہوں، تو اس کی تو گنجائش ہے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. محرم غیر محرم کے حوالے سے شریعت نے ہمیں ایک مکمل پروپر گائیڈ لائن دی ہوئی ہے. اگر اس گائیڈ لائن پہ عمل کریں گے تو یقین جانیے کہ اس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے.
ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہوگا، ہماری نسلیں پاکیزہ ہوں گی، ہمارا پورا ایک بہترین معاشرے کی بنیاد اور بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو اس کا ہم خیال رکھیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہمارا اپنا فائدہ دنیا آخرت کا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہے آج کی اس دعا کو ہم سب کے حق میں، آپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں، حجاج کرام کے حق میں قبول فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معیت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت معیت نصیب فرمائے، اور بار بار ہم سب کو حرمین شریفین کی اللہ کریم ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین پھر انشاءاللہ اگلے ویڈنسڈے کو ایک نئی دعا کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.